والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سب نبيا فاقتلوا ومن سب أصحابي فاجلدوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام و طلبہ عظام و منصفین حضرات اور بزم زرولی کے ابابیلوں اور جامعہ حاضہ کے عندلیبوں، آج کے اس عظیم الشان مسابقہ میں جو موضوع سخن میرے دامنگیر ہے وہ ہے گستاخ رسول کی سزا شریعت اور آئین کی روشنی میں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے سچ و حق اور ثواب پر مبنی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین گرامی، میں ابتدائے افرینش سے داستان کو پرکھتا ہوں کہ مذہب اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت کسی بھی نبی کے بارے میں کسی ایسے خیال یا رائے کے اظہار کی اجازت نہیں دیتا جس میں سوء ادب، تنقیص یا اہانت کا کوئی پہلو ظاہر یا پوشیدہ ہو۔ دربار نبوت کے آداب بیان کرتے ہوئے شان بیان اللہ کا کلام ہدایت دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اس واضح پیغام کے باوجود بھی جو کوئی حد ادب عبور کرنے کی جسارت کرے اس کے بارے میں حکم ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔ اس آیات کے ذیل میں تفسیر ابن عباس میں فرمایا گیا ہے، عذبہم اللہ فی الدنیا بالقتل والآخرۃ فی النار، یعنی گستاخ رسول کی سزا دنیا میں قتل اور آخرت میں جہنم ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ اس آیات کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے الصارم المسلول علی شاتم الرسول میں لکھتے ہیں کہ توہین رسالت کے مرتکب کی سزا صرف سزائے موت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے واضح اعلان فرمایا، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ دربار نبوت کے یہ آداب و احکام تو مسلمانوں کے لیے ہے، مگر منکرین رسالت کے لیے بھی قرآن ضابطہ مقرر کرتا ہے۔ چنانچہ یہودی مدینہ کی بعض گستاخانہ سرکشیوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مبین بیان کرتا ہے، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ اس آیات مبارکہ میں یہود کی ایک شنیع حرکت کا پردہ چاک کر کے انہیں بھی سمجھایا گیا کہ دربار نبوت کے جملہ آداب ان پر بھی لاگو ہے۔ سامعین گرامی، اب آئیے ذرا احادیث کی روشنی میں گستاخ رسول کی حیثیت معلوم کرتے ہیں۔ چنانچہ سنن ابی داود جلد 2 صفحہ 600 پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کردہ حدیث یوں جگمگاتی ہے، ان یہودیت کانت تشتم النبی وتقع فیہ فخنقها رجل حتی ماتت فابطل رسول اللہ دمہا۔ اسی طرح بخاری شریف جلد 2 صفحہ 614 پر حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان النبی دخل مکہ یوم الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال ان ابن خطل متعلق باستار الکعبہ، کہ فتح مکہ کے موقع پر ایک آدمی نے بتایا کہ گستاخ ابن خطل کعبہ کے پردوں میں چمٹا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو وہیں پر قتل کرو، جبکہ میرے نبی الملاحم یہ اعلان کر چکے تھے، لا تثریب علیکم اليوم، لیکن یہ گستاخ رسول سزا سے نہ بچ سکا کیونکہ آقا نامدار پہلے سے یہ اعلان کر چکے تھے، من سب نبیا فاقتلوا ومن سب اصحابی فاجلدوا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں، ناموس مصطفیٰ پر دل و جان وار دو، گستاخ رسول کو جہاں دیکھو بلا خوف مار دو۔ سامعین گرامی، اب آئیے ذرا آئین پاکستان کو دیکھتے ہیں۔ جب ہم گستاخ رسول کے سزا کے متعلق جانچ پڑتال کرتے ہیں تو ہمیں 295 سی کے تحت یہ قانون ملتا ہے کہ جو شخص
بذریعہ الفاظ زبانی تحریری اعلانیہ یا اشارتاً یا کنایتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کی بے حرمتی کرے اسے سزائے موت دی جائے گی۔ شاید یہ وہ قانون ہے جو 2 جون 1992 عیسوی کو دونوں ایوانوں سے متفقہ طور پر قومی اسمبلی میں پاس ہوا تھا اور آج تک ملکی آئین کا حصہ بنا ہوا ہے۔ سامعین گرامی ذرا توجہ کیجئے، قرآن بھی حدیث بھی جبکہ ہمارا آئین بھی کہتا ہے کہ اسے سزائے موت دی جائے، تو پھر ان گستاخوں کو کس قانون کے تحت باعزت بری کیا جاتا ہے؟ میں اپنے نادان حکمرانوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ صرف اسی لیے حکمران بنے ہوئے ہیں کہ جو چاہے نبی کی شان میں گستاخی کرے، جو چاہے نبی کی شان میں نازیبہ الفاظ کہے، جو چاہے نبی کی شان میں بہتان تراشی کرے، تو ایسے حکمرانوں کو وطن عزیز مملکت خداداد پاکستان پر حکمرانی کرنے کا کوئی حق نہیں، اور ایسے حکمرانوں کو میں حکمران کہنا بھی نامناسب سمجھتا ہوں، اس لیے کہ جو ہو فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہو دجال میں انہیں انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں رہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔